بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جیسے جیسے گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسیوں میں تبدیلی کرتی ہے، چاہے وہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے ہو، پینشنرز کے حوالے سے ہو، یا وہ ٹیکس میں ریفارمز کے حوالے سے ہو، کیسے بھی کسی قسم کی کوئی تبدیلی کی جاتی ہے تو اس چینل کے ذریعے میں آپ تک وہ تمام خبریں، وہ تمام امینڈمنٹس اور تمام نیوز جو ہے وہ شیئر کرتا ہوں، تاکہ آپ جو ہے وہ اس سے آگاہ رہیں اور اپنا اگلا لاہے عمل طے کر سکیں۔ ابھی جو آج کے دن میں جو آپ کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرنے والا ہوں وہ وفاقی، صوبائی اور جو پینشنرز ہیں اور جو ملازمین ہیں ان کے حوالے سے ہے۔ آپ کو شاید یاد ہوگا کہ یہ تنازع جو ہے وہ کافی مہینوں سے چلا آ رہا ہے، کہ جس میں آپ کو شاید یاد ہو کہ فروری کے مہینے میں جو دھرنا دیا جا رہا تھا ملازمین کے حوالے سے اگیگا کی طرف سے، اس دھرنے کو پہلے تو مؤخر کیا گیا، اس کے بعد دوبارہ ڈیٹ رکھی گئی اور اس میں تمام کے تمام لوازمات جو ان کی مانگیں تھی ان کو جو ہے وہ تحریری شکل دے دی گئی، اور اس میں لیو انکیشمنٹ اور پینشنز اور رول 17A کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ تنخواہوں میں جو تفریق ہے اس کو ختم کرنے کے حوالے سے، نجکاری اور دیگر مطالبات کے حوالے سے رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ یقین دہانی کروائی تھی کہ ہم آپ کے تمام مطالبات جس میں انہوں نے چیدہ پوائنٹ ریٹرن ایگریمنٹ میں طے کیے تھے، وہ ایگریمنٹ ہر بندے کے پاس جو وفاقی یا صوبائی ملازم ہے اس کے پاس موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ ریٹرن ایگریمنٹ نہیں ہے تو آپ میرے واٹس ایپ لنک کے جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اس ایگریمنٹ میں لیو انکیشمنٹ، پینشنز ریفارمز اور رول 17A، تنخواہوں میں اضافہ اور جو پینشنز ریفارمز کے حوالے سے جو مطالبات ان کے تھے پینشنرز کے، اولڈ پینشنرز کے، اور اس کے علاوہ جو DRA الاؤنس جو تھا اس کے حوالے سے تمام چیزیں جو تھی وہ اس میں ڈسکس کی گئی تھی۔ اب اس کے مطالبات کے حوالے سے اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے ایسا ایگریمنٹ اس لیے کیا تاکہ یہ تمام مطالبات جو ہیں وہ اگر انہوں نے ماننے ہوتے تو اسی وقت مان لیتے۔ کافی حد تک باتیں جو ہے وہ آپ کی درست نظر آتی ہیں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی معاملہ ہے، میں ہمیشہ سے یہی کہتا ہوں کہ آپ جب تک بات چیت نہیں کریں گے وہ مطالبہ حل نہیں ہوگا۔ اس کا آپ نے دھرنے کے حوالے سے جو ہے وہ بات چیت ہوئی تھی، اور اس دھرنے میں جو الفاظ، جو چیزیں، جو مطالبات مانے گئے تھے حکومت کی طرف سے، اور جن میں سر فہرست جو تھے ان کی حکومت کی طرف سے نمائندگی کرنے والے رانا ثناء اللہ صاحب تھے، انہوں نے کون سے الفاظ استعمال کیے تھے، کیا کیا وعدے کیے تھے، وہ آپ اپنی زبانی سن لیں، پھر اس پہ بحث کرتے ہیں۔ تو ریلیف جو ہے وہ کچھ اب ہوگا، کچھ بجٹ کے موقع پہ ہوگا، اور انشاءاللہ تعالی بتدریج آپ کی ان تمام مشکلات کے اوپر جو ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالی آپ کو ریلیف دیں گے، کیونکہ وزیر اعظم پاکستان میاں شہباز شریف دل سے سمجھتے ہیں کہ آپ کی بات جائز ہے، اور آپ یہ اس خراب موسم میں جس انداز میں آپ آگے یہاں پہ بیٹھے ہیں، بھوک میں، پیاس میں، اور آپ مشکلات برداشت کر رہے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں ہے، یہ آپ کے واقعی حالات تنگ ہیں، اور اس وجہ سے ہی آپ جو ہے وہ یہاں پہ موجود ہیں۔ تو میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ کے قائدین کے ساتھ جو ہماری دیکھیں زبانی گارنٹی جو آپ کے ساتھ میں نے جو بات کی ہے، انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر جو ہے وہ لکھنے سے بھی زیادہ آپ سمجھیں کہ وہ بڑی گارنٹی ہے، اور اس کے اوپر قائم رہیں گے۔ اور باقی آپ نے یہ آپ کے قائدین نے کہا کہ جی تحریری طور پہ بھی ہونا چاہیے، تحریری طور پہ بھی ہم تیار ہیں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ آپ جس طرح سے وزیر اعظم میاں شہباز شریف آپ سے ہمدردی رکھتے ہیں، آپ کی مشکلات کو سمجھتے ہیں، اسی طرح سے آپ بھی ملک کی مشکلات کو اور ان کی مشکلات کو سمجھیں۔ انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ آپ کے دکھوں کا، آپ کی مشکلات کا جو ہے وہ مداوع ہوگا، اور میری آپ سے بھی اور آپ کے قائدین سے یہ گزارش ہے
کہ آپ اپنے آپ کو اس مشکل میں نہ ڈالیں, آپ اپنے بچوں کے پاس جائیں, اپنے گھروں میں جائیں, دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم نے آپ کی ہمدردی کو, آپ کی محبت کو, آپ کے پیار کو مد نظر رکھ کے جو گفتگو کی ہے, جو ہم نے آپس میں بات طے کی ہے, اللہ تعالی ہمیں اسے پورا کرنے کی اور اس کے اوپر پورا اترنے کی جو وہ توفیق دے. لے جی, یہ آپ نے سپیچ سنی. اس سپیچ میں باقاعدہ طور پر رانا ثناء اللہ صاحب وہ تمام چیزیں مان رہے ہیں اور اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ جب ہم لیو ان کیشمنٹ پہ بھی کام کریں گے, اس کے علاوہ پینشن ریفارمز جو ہیں ہو رہی ہیں, اس میں ہم ایسے مطالبات جو آپ کے ریگولر جو مطالبات مانے جا سکتے ہیں اس کو پورا کریں گے. رول 17A کے حوالے سے جو بھی معاملات طے ہیں جو پہلے آپ کے تھے اسی کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے. اس پر کمیٹی بھی انہوں نے بنائی. اس کے علاوہ تنخواہوں میں اضافے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی, پینشن کے اضافے کے حوالے سے بات کی جا رہی تھی. تو یہ سارے وعدے کو ایک تحریری شکل دے دی گئی. مگر اب حکومت کو یاد دہانی کے لیے جتنے بھی اہم عہدیداران عقیقہ کے ہیں انہوں نے باقاعدہ طور پر اس چیز کے حوالے سے یاد دہانی کے طور پر خطوط لکھنا شروع کر دیے ہیں کہ آپ نے یہ وعدے کیے تھے, آپ نے یہ تمام ہمارے مطالبات ریٹن سٹیٹمنٹ کے ذریعے اپنے سائن سگنیچر کر کے دیے تھے, اب جو ہے اس کو پورا کرنے کا وقت ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اسی مہینے کے اینڈ میں آپ کو شاید یاد ہو کہ عید سے پہلے ہی کوشش کی جا رہی ہے کہ بجٹ کو پیش کیا جائے تاکہ تمام تر چیزیں سامنے آ جائے, اور بجٹ میں ہی تمام تنخواہوں میں اضافہ, اس کے علاوہ پینشن میں اضافہ, اس کے علاوہ جتنی بھی ریلیف اور DRA الاؤنس اور بہت ساری اور جو بھی الاؤنسز جاری ہونے ہیں وہ تمام کے تمام بجٹ میں اناؤنس کیے جاتے ہیں. اگر یہ تمام چیزیں اناؤنس نہ ہوئی تو اس طرح بہت ساری محرومیوں کا شکار ہو جائیں گے ملازمین وفاقی اور صوبائی سطح پر. تو اس کے لیے جو ہے وہ بہت سارے دوست احباب کوشش کر رہے ہیں, جن میں سر فہرست جو ہے وہ عقیقہ کے تمام تر عہدیداران اس میں شامل ہیں. کسی اسپیسیفک بندے کو میں مینشن نہیں کر رہا, تمام تر اپنی اپنی محنت کر رہے ہیں. ڈاکٹر شعیب نیازی صاحب نے کہا کہ وہ اپیل بھی کر رہے ہیں کہ تمام تر جتنے بھی معاملات ہیں اس کو بیٹھ کر حل کیا جائے تاکہ بڑا دل کریں. انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ صاحب مریم نواز صاحبہ سے کہا کہ بڑا دل کریں, ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, اور جو 25-26 دن سے ہم نے دھرنا دیا ہوا تھا جس پر پولیس اہلکاروں نے تشدد بھی کیا اور ہمارے کچھ اہلکاروں کو, جو کچھ ایسے ڈاکٹرز اور جتنے بھی ادر جو ملازمین ہیں ان کو گرفتار کیا, 2 دن جو ہے وہ پابند سلاسل رکھا, ان کو گرفتاری کی جو ہے وہ اذیتیں برداشت کی انہوں نے. اس کے بعد دوبارہ پھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں اور اس لیے تاکہ آپ مذاکرات کر کے اس چیز کو حل کریں, اس کا کوئی حل نکالیں. اس کے بغیر جو ہے وہ فورس کے استعمال سے کسی چیز کا حل نہیں نکلے گا. تو اس حوالے سے ڈاکٹر شعیب نیازی جو ان کے فوکل پرسن ہیں انہوں نے اس حوالے سے واضح طور پر پیغام دیا. دوسرے نمبر پر وکلا جو ہے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جو ہے ملک آصف نسوانہ صاحب نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں کو بیٹھ کر ان کے ساتھ بات چیت کر کر ان کے حقوق کی جو ان کے حقوق بنتے ہیں ان کو دیے جائیں. اس حوالے سے آصف نسوانہ صاحب کا کیا بیان تھا وہ بھی آپ سن لیں. آؤٹ سورسنگ کے نام پر ہمارے پورے ہیلتھ سسٹم کو ختم کیا جا رہا ہے اور پورے پنجاب کے عوام کو بنیادی جو سہولت جو کہ ذمہ داری ہے حکومت وقت کی اس سے محروم کیا جا رہا ہے. اس کے لیے جو ڈاکٹرز نے ایک موومنٹ چلائی ہے تو لاہور بار ایسوسی ایشن اپنے جائز حقوق کے لیے پرامن احتجاج کرنے والے سارے ہیلتھ ورکرز اور ان کے ساتھ بالکل کھڑی ہے, اور ان پر ریسنٹلی جو پنجاب پولیس کی جانب سے یہ وحشیانہ تشدد کیا گیا ہے اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور اس بربریت کے ساتھ ساتھ حقوق کی جدوجہد کرنے والے سب ڈاکٹرز کے خلاف جو 300-400 کے قریب ڈاکٹرز کے خلاف جو FIR ہوئی ہے, اور صحت کی خدمت کرنے والے اپنی زندگیاں وقف صحت کے لیے اپنی زندگیاں وقف کرنے والے سارے ہیلتھ ورکرز کے خلاف اس طرح کا بے ایمانہ جو ایکٹ ہے ہم اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. اور پنجاب پولیس کا پرتشدد رویہ ڈاکٹروں, نرسوں, پیرامیڈیکل سٹاف کے خلاف مار پیٹ اور جسمانی تشدد کی رپورٹ اور ویڈیوز جو ہم نے دیکھی ہماری نظروں سے گزری ہیں بہت پریشان کن ہیں, جس سے ملک بھر میں میڈیکل کمیونٹی میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑی ہے. صحت کی دیکھ بھال کرنے والے یہ پیشہ ور افراد محض پرامن احتجاج کے لیے کہ اپنے بنیادی حق کا استعمال کر رہے تھے اور منصفانہ سلوک کا مطالبہ کر رہے تھے, پھر بھی ان کے ساتھ بلا جواز ظلم اور جبر کیا گیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن ہیلتھ کیئر ورکرز کے حقوق کے لیے آواز اٹھانے پر ڈاکٹرز کے خلاف درج FIR کی شدید مذمت کرتی ہے.
اور ڈرانے اور دھمکانے اور اس طرح کا رویہ اختیار کرنے کا یہ عمل انتہائی ناقابل برداشت ہے۔ حکومت کو اس والے سے کیا کرنا چاہیے، آپ اپنی رائے دے سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔